کوئی 10 تھے، ہلکا 4 تھے، اتنا چھوٹا سا ہلکا ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے، مطلب سیاسی شعور ہے اس حلقے کے اندر، سیاسی شعور ہے بالکل، آزاد امیدوار بھی تھے، پارٹی کے بھی تھے۔ اچھا، اس سال جو پی ٹی آئی وفاق میں بھی وہی ہے، جی بی میں یہی ہے کہ پی ٹی آئی وفاق میں جو آئے وہی جی میں بھی آنا ہے، کشمیر میں بھی۔ تو جی بی میں پی ٹی آئی کے ٹکٹس کا کشمکش پہ کوئی 4-5 امیدوار تھے، جن میں سے راجہ ناصر صاحب تھا، ڈاکٹر محمد شریف صاحب تھا، نجف بھٹو تھا، اس کے بعد اس طرح وزیر حسن جو وزیر امتیاز تھا، عالم نور تھا، اس طرح تھے وزیر حسن، لیکن پارٹی میں ٹکٹ کے لیے پہلے کینڈیڈیٹ نہیں تھا۔ تو ٹکٹ کے کشمکش پہ جب ٹکٹ وزیر حسن کو دیا گیا تو راجہ صاحب نے پی ٹی آئی کو چھوڑا اور عالم نور اور ڈاکٹر اور اختر جمعہ، نجف بھٹو نے پارٹی پہ بیٹھ کے پارٹی کے جو قوانین تھے ان پہ عمل کیا۔ تو بعد میں راجہ صاحب آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑا، لیکن وزیر حسن سے راجہ صاحب جیت گیا۔ تو ابھی راجہ صاحب کو وزارت بھی دیا گیا ہے۔ نہیں تو آپ پی ٹی آئی کا میں انصاف نہیں سمجھتا ہوں۔ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان نے وفاق میں نعرے لگائے تھے ہم انصاف کریں گے، یہ کریں گے، تو کیا گلگت بلتستان کے اندر وہی انصاف ہوا؟ میرا حلقے پہ تو انصاف نہیں ہو گیا، میرے مجموعی شاید ہوگا، لیکن میرا حلقے پہ یہ ہے کہ راجہ صاحب پارٹی چھوڑ کے پہلے گئے، پھر پارٹی میں آ گیا تو اس کو وزارت بھی دیا۔ وہ تو ظاہری نہیں، وہ تو انصاف ہے، نہیں ہے۔ وہ تو ہماری جب ایک پارٹی کہتا ہے کہ فلانکی کے منہ پر ٹکٹ لگاؤں گا، فستانکی کے منہ پر ٹکٹ لگاؤں گا کہہ کے پھر بعد میں آ گیا تو اس کو وزارت دینا۔ یہ بات حکومت بنائی خالد خورشید کی زیر صدارت، ایک کابینہ بن گئی، ٹھیک ہے، تو آپ اس کابینہ سے کتنے فیصد مطمئن ہے کہ یہ کابینہ جو ہے ہر ایک کو پرفیکٹ سیٹ ملی ہے جو ان کو ملنی چاہیے تھی؟ وزیر اعلیٰ سے بہرحال میرے کافی تعلقات ہیں، تو اس پہ زیادہ اعتبار ہے میرا، کیونکہ پڑھا لکھا آدمی ہے، باہر سے پڑھا ہے، تو انشاءاللہ وہ پورا جی بی کے اوپر ہاتھ رکھے گا، صرف اپنا استور اور گلگت نہیں بلکہ جی بی میں کابینہ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کابینہ پہ بھی وہ ہاتھ رکھے گا، کرپشن نہیں ہوگا 5 سال میں۔ آپ سے اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ ابھی الیکشن کا یہ مرحلہ تو ختم ہو گیا، اس کے بعد اب کونسل کا آتا ہے، الیکشن سے بھی کونسل میں زیادہ گہما گہمیاں ہوتی ہیں اور خصوصاً بولیاں لگتی ہیں، بندوقی ہیں، راتوں رات فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں، تو اس کونسل کے حوالے سے آپ کا کیا رائے عمل ہے؟ اور خصوصاً رندو میں جو پہلے جو پی ٹی آئی ٹکٹ کے حوالے سے ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، وہ الگ اب کونسل میں بھی زیادتی کر رہے ہیں، سنا آ رہا ہے، اس حوالے سے آپ اپنا نقطہ نظر کونسل کے حوالے سے تو میرا یہ ہے کہ میں خود رندو حلقہ 4 کا وہ نمائندہ تھا پچھلا الیکشن پہ، لیکن ڈاکٹر کے وجہ سے میں نے اس کے حق میں پی ٹی آئی پہ بیٹھ گیا اور پی ٹی آئی جوائن کیا، لیکن میں ایک آزاد نمائندہ تھا، تو ڈاکٹر آ گیا تو اس کی وجہ سے ہم بیٹھ گئے اس کے حق میں۔ تو ابھی کونسل کے حوالے سے میری خواہش تو یہ ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب پورا جی بی میں ایک مانا ہوا شخص ہے، اور رندو ہر جگہ پہ جو کہ ٹکٹ کے لحاظ سے بھی نظر انداز کیا پی ٹی آئی والوں نے، جو کہ وزیر حسن کو ایک آپ سے ابھی ایک اور اس حوالے سے سوال کرتے ہیں۔ دوسرا، ڈاکٹر صاحب ایک قابل شخصیت ہیں اور کافی عرصہ ان کی خدمات ہیں فلاحی اداروں میں بھی اور ان کے اپنے فیلڈ کے حوالے سے بھی، تو ان کو ٹکٹ بھی نہیں دیا گیا، اب ان کو کونسل میں بھی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس میں آپ کہاں پہ خامی دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کی سیاست کے اندر خامی ہے یا پارٹی والوں کے جو نظریات ہیں وہ ان سے نہیں ملے؟ یہ اصل کا یہ ہے نا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب تو بالکل قابل ایک سیاسی شخصیت بھی ہے، سیاست پہلے سے جانتا ہے، لیکن تھوڑا ادھر مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کزن جو ہے کیپٹن سکندر صاحب، اس نے بھی تھوڑا اچھا نہیں کیا ڈاکٹر کے ساتھ، کیونکہ شاہ صاحب کا دور، شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں، کیونکہ بیچارہ وہ فوت ہو گیا، تو شاہ صاحب کے دور میں کیپٹن نے کہا ڈاکٹر کے حق میں بیٹھتا ہوں، لیکن بعد میں نہیں بیٹھ کے خود الیکشن لڑا۔ ابھی کونسل میں بھی کچھ اس طرح کے ایجنسیاں تو یہ دیکھتی ہیں کہ ابھی ڈاکٹر اور وہ کزن نے تو پہلے گھر کا ماحول دیکھتے ہیں، پھر باہر علاقے پہ دیکھتے ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے ڈاکٹر صاحب کو کونسل میں نمائندگی دینا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر صاحب کو نہیں مانتے ہیں دوسرے لوگوں تک آپ کا مطالبہ پہنچا دیتے ہیں۔ بلتستان سے میری خواہش میں 2 بندے ہیں، اچھا،
وہ کونسل میں نمائندگی کے لیے ایک رندو سے ڈاکٹر صاحب کو لانا چاہیے، دوسرا بلتستان ریجن سے وزیر ولایت صاحب جو کہ پی ٹی آئی کا صدر بھی ہے بلتستان ریجن کا، تو وہ بھی ایک قابل شخصیت ہے، تو لہٰذا ان دونوں کو کونسل میں لائیں تو ہم خان صاحب کا اور خالد خورشید صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان دونوں کو کونسل میں نمائندگی دیں۔